بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں شب قدر اور اس کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں سے ایک نہایت بابرکت رات ہے، جسے شب قدر یعنی قدر اور برکت والی رات کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کا بیان سورہ قدر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک ہم نے قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ قدر کی رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح القدس نازل ہوتے ہیں اور ہر طرح کا امر، خیر اور سلامتی لاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت میں بھی رب العزت نے فرمایا: ہم نے اسے بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے بارے میں بعض مفسرین کے رائے یہ ہے کہ نزول قرآن کا سلسلہ اسی رات شروع ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بتدریج فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے نازل ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کوئی رات ہے۔ غالباً کسی رات کا تعین واضح طور پر اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا، تاکہ لوگ شب قدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات پر اکتفا نہ کریں، بلکہ مختلف راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت کرتے رہیں۔ پھر روایات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال ان طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے، یعنی کبھی 27 تو کبھی 21 تو کبھی 23 اور کبھی 25 اور کبھی 29 میں ہو جاتی ہے۔ صرف امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ شب قدر کے فضائل اور اعمال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر نور کی روشنی سے منور ہو، اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی شب قدر میں کثرت کے ساتھ عبادات الہی بجا لائے، تاکہ اس رات متبرک عبادت سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے برائیاں مٹا کر نیکیاں عطا کر دے۔ شب قدر کی عبادت 70,000 شب کی عبادتوں سے افضل ہے۔ 21ویں کی شب کو 4 رکعت نماز اور 2 رکعت سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار تلاوت کر کے اور 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ نماز بجا لانے سے اللہ تعالیٰ نمازی کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور اگلے سال تک اس پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے۔ 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ بعد از نماز درود و سلام اور استغفار کثرت سے پڑھے۔ رمضان المبارک کی 25ویں رات کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے بجا لائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھی جائے۔ سلام کے بعد کلمہ طیبہ 100 مرتبہ پڑھا جائے اور 70 دفعہ استغفار پڑھے۔ یہ نماز اور اعمال قبر کے عذاب سے نجات کے لیے افضل ترین درجہ رکھتی ہے۔ 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے اور سلام پھیر کر 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے سے ثواب عظیم عطا فرماتا ہے۔ 29ویں کی شب کو 4 رکعت نماز حسب معمول 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ علم نشرح کی تلاوت کرے۔ یہ نماز واسطہ کامل ایمان کے بہت فضیلت کے حامل ہے، اسی لیے اس نماز میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر ایمان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآنی سورتوں کی تلاوت بھی کی جائے، جن میں 25ویں کی شب کو سورہ فتح، 27ویں کو سورہ حامیم اور سورہ ملک اور 29ویں کی شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ تلاوت کرنا فراوانی رزق کے لیے بہت اکثیر اعظم ہے۔
شب قدر کی کچھ نشانیاں بعض احادیث اور کچھ صالحین کے تجربات کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے، یعنی اس مخصوص رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے ایک خاص قسم کی سکونیت محسوس ہوتی ہے، دلوں پر رقت طاری ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو چودھویں کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کا ہوتا ہے۔ اس رات زیادہ سردی یا گرمی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ درمیانہ ہوتا ہے۔ یہ رات کھلی اور روشن ہوتی ہے۔ اس رات آسمان کے تارے حسب معمول ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ بہرحال نمازی کو اس رات میں معمول سے زیادہ راحت حاصل ہوتی ہے اور ایک وجدان کسی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام سے شب قدر کے متعلق پوچھا تو سب نے مختلف جوابات دیے، تو آپ نے عرض کی یہ آخری عشرے کی 27ویں رات یعنی 27ویں شب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عدد 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، 7 زمینیں بنائی، انسان کی تخلیق کی 7 درجات میں فرمائی اور 7 چیزیں بطور اس کی غذا کے تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شب قدر کی فضیلت اور استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔